السلام علیکم ناظرین، آج ہم نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ تو یہ آپ کے سامنے پرنٹر ہے، آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ آج ہم پرنٹر کے اس کے ریفل کرنا سکھائیں گے آپ کو۔ پہلے آپ کو پرنٹر کا وزٹ کروا دیں تھوڑا سا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے پرنٹر ہے، یہ اس کی ٹرے ہے جہاں سے کاغذ نکلتا ہے، اور یہ پرنٹر کے جو ہے ٹرے، اور یہاں جہاں پر کارٹیج ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو زوم کر کے دکھاتے ہیں، یہ ٹونر کارٹیج لکھا ہوا ہے۔ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اس کو ہم نکالیں گے باہر، یہ ٹونر کارٹیج باہر نکل آئی ہے۔ تو ٹونر ریفل کرنے سے پہلے ہم کارٹیج کا آپ کو وزٹ کرائیں گے۔ یہ ایک سائیڈ ہے اور یہ دوسری سائیڈ ہے، تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ تو اس کے 2-3 طریقے ہیں کارٹیج ریفل کرنے کے۔ ایک تو آسان طریقہ ہے کہ اس کو ہم جو ہے، اس کے 2 لاک ہوتے ہیں، اس کو نکال لیا جائے۔ دوسرا آج ہم دوسرے طریقے سے بھی کھول کر دکھائیں گے آپ کو کہ اگر ایسے بھی کھل جائے تو اس کو کیسے فٹ کیا جائے گا۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کے سامنے ہے، اور یہ ڈرم نکالنے والی سائیڈ ہے۔ اگر ڈرم کٹ چینج کرنی ہے تو یہ ڈرم والی سائیڈ نکلے گی۔ پہلے یہ موٹی پن آپ کو نظر آئی ہوگی، تو یہ ڈرم کا وزٹ کروا رہے ہیں ہم۔ تو یہ ڈرم ہے۔ تو ناظرین، اب ہم آپ کو پرنٹر کا وزٹ کرواتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہاں سے یہ کاغذ کو کھینچتی ہے، یہ رولر آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ رولر لگا ہوا ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ یہ پرنٹر کا وزٹ آپ کو کروا رہے ہیں ہم۔ تو اگر اس کے اندر بھی ڈسٹ چلی جائے تو اس کی بھی صفائی کی جائے تو پرنٹ جو ہے وہ اچھا ہو سکتا ہے۔ کئی مرتبہ جو ہے کارٹیج کے اندر ٹونر ہوتا ہے لیکن پرنٹ صاف نہیں آتا، وہ پرنٹر کا مسئلہ، لیزروں کا مسئلہ ہوتا ہے۔ یہ پرنٹر کی بیک سائیڈ ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پاور کیبل لگتی ہے، اور یہ ہیٹر یونٹ ادھر لگا ہوتا ہے۔ یہ پاور کیبل اور یہ ڈیٹا کیبل جو پرنٹر کے ذریعے، جو کمپیوٹر کے ذریعے دیا جاتا ہے اس کو۔ ناظرین، اب ہم آپ کے سامنے کارٹیج لے لیا ہے ہم نے، تو یہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ یہ پیج ہم کھولیں گے اس کا، تو یہ ذرا ہم دوسرے ڈفرینٹ طریقے سے کھولیں گے، تاکہ اگر جو ہے عام آدمی جسے اس کو کھولنا نہیں آتا، وہ بھی اس کو اگر غلط طریقے سے کھول لے تو وہ بھی اس کو ریپیئر کر سکتا ہے۔ لیکن ہم بعد میں آپ کو وہ بھی دکھائیں گے کہ جس سے یہ آسانی کے ساتھ کھل سکے۔ دیکھیں، اگر اس کو ہم ایسے آگے پیچھے کریں گے، پش پل کریں گے تو بھی، اور یہ اس کا ایک لاک ہے، یہ نکل آیا۔ اب اگر ہم اس کو پش اور پل کریں گے پھر بھی یہ نکل سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں جو ہے ذرا ادھر سے بھی پل اور پش کر کے دیکھیں گے ہم۔ دیکھیں آپ، تو ایسے نہیں کھلے گا جب تک کہ اس کا ہم پیج نہیں کھولیں گے۔ دوسری سائیڈ والا جو پیج لگا ہوا ہے وہ پیج کھولیں گے تو یہ آسانی کے ساتھ باہر نکل آئے گا۔ لیکن یہ ہے طریقہ تھوڑا سا مشکل، لیکن آگے کے لیے ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں گے کہ آسان طریقہ کون سا ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، ہم اس کا پیج کھول دیں گے تاکہ جو ہے اس کو ہم آرام سے نکال سکیں۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، اب ہم نے پیج کا سکھایا، تو یہ پیج جب ہم کھولیں گے تو یہ میگنیٹ راڈ والی جگہ جو ہے اس کی کھل جائے گی۔ جیسے ہی اس کو پل کیا، یہ باہر نکل آئے۔
ہیں کتنی آسانی کے ساتھ یہ پل ہوا، لیکن یہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہے، لیکن ایسے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ میگنیٹ راڈ ہے، اس کی ہم یہ آپ کو کٹوریاں جو کیپ پلاسٹک کیپ ہوتی ہیں اس کو نکال لیتے ہیں، اور یہ راڈ ذرا ٹائٹ جو ہے اس کے اندر ڈلا ہوتا ہے، تھوڑا سا جھٹکا سا لگتا ہے نکالتے ہوئے، تو دیکھیں یہ تھوڑا سا زور سے کھینچنے کی وجہ سے نکلا ہے، تو اس کو ہم صاف کر لیں گے نکال کر۔ یہ آپ کے سامنے ہے، اس کو آج ہم ریفل کریں گے۔ اس کے اندر پاؤڈر ختم ہو چکا ہے، جب پاؤڈر جو ہے ٹونر ختم ہو جاتا ہے تو پھر اس کو دوبارہ ریفل کیا جاتا ہے، لیکن اس کو واش کرنا ضروری ہے۔ تو دیکھ سکتے ہیں آپ، اگر اس کو واش نہ کیا جائے تو پھر پرنٹ صاف نہیں آئے گا، صحیح نہیں آئے گا، یہ لائن نہیں دے سکتا ہے۔ اس لیے جو ہے یہ میگنیٹ راڈ ہے، اس کا صاف ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو یہ ہم اچھی طرح ایک کپڑے سے اس کو صاف کریں گے، کسی چیز سے صاف نہیں کرنا، صرف صاف کپڑا ہو، کوئی پانی وغیرہ یا کوئی مٹی کا تیل یا پٹرول سے صاف نہیں کرنا، بس ایسے ہی صاف کپڑا لے کر اس کو صاف کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ ہمارے سامنے جو ہے ڈرم یونٹ ہے، اور یہ وہ سائڈ ہے جو ہمارے سامنے ہے کہ اس کو ہم نے جو ہے کھولا تھا۔ اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے کھول دیں تو مسئلہ ہے، پھر کوئی اس کا مسئلہ نہیں بننا تھا، لیکن کیونکہ ہم نے اس کو غلط طریقے سے کھول لیا، لیکن اس میں پرابلم والی کوئی بات نہیں ہے، وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کون سی چیز اگر نکال لی جائے تو یہ آسانی کے ساتھ نکل جائے گا، تاکہ آپ آسانی کے ساتھ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ کلی ہے، اگر ہم اس کلی کو کھینچ لیں گے تو یہ علیحدہ ہو جائے گا، وہ دیکھ سکتے ہیں آپ، تو بالکل علیحدہ ہو گیا ہے، چل رہی ہے۔ اگر ہم پہلے ہی اس کو نکال لیں تو یہ آسانی کے ساتھ علیحدہ ہو سکتا تھا، لیکن کیونکہ ہم نے دوسرا طریقہ بھی آپ کو کہ اگر غلط طریقے سے کھل جائے تو بھی اس کو ہم سیٹ کر سکتے ہیں۔ اب یہ ہمارے سامنے ہے، یہ ٹینک یونٹ ہے، اس کے اندر جو ہے ہم نے سیاہی کو ڈالنا ہوتا ہے، تو اس کے اوپر ایک کلین بلیڈ لگا ہوتا ہے جو میگنیٹ راڈ کو صاف کرتا ہے، تو اس لیے اگر آسانی کے ساتھ اس کو ڈالنا ہو تو ہم اس کو ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ کلین بلیڈ کو کھول لیا جائے تاکہ کوئی پریشانی نہ ہو، آسانی کے ساتھ جو ہے کارٹریج ریفل ہو جائے گا، اور سیاہی اس کے اندر آرام سے ہم ڈال سکتے ہیں، جسے ٹونر بھی کہتے ہیں۔ ٹونر دیکھیں، اب ہم آپ کے سامنے ٹونر ڈال رہے ہیں، اس پرنٹر کے اندر تقریباً 100 گرام سے 150 گرام آپ ڈال سکتے ہیں، اس سے زیادہ ڈالیں گے تو پھر یہ جو ہے پارٹی جام ہونے کا خدشہ ہے، میگنیٹ راڈ جام ہو جائے گا اور کوئی گیئر خراب ہو سکتا ہے، تو اس لیے اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ زیادہ اس کو فل نہ کر دیا جائے، اتنا فل کہ یہ زیادہ ہو جائے اور پھر چلنے میں پرابلم کرے اور یہ جام ہو جائے، یہ گرانیاں اس کی جام نہ کریں اس کو، پھر کوئی گیئر خراب بھی ہو سکتا ہے، اس کو غراری بھی کہتے ہیں، گیئر بھی کہتے ہیں، ہماری زبان میں اسے گیئر کہتے ہیں۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے ہم سیاہی کو ڈال رہے ہیں، اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ اسے تھوڑی سی ڈالتے ہیں تو یہ جیسے فل ہو جاتی ہے، تو اس کا بھی ہم آپ کو ایک طریقہ آسان سا بتائیں گے، تاکہ ابھی اس کو تھوڑا تھوڑا ہلاتے رہیں تاکہ وہ ٹونر جو ہے وہ نیچے چلا جائے۔ ایسے لگتا ہے فل ہو گیا، لیکن یہ فل نہیں ہوا ابھی، اس کو ہم جو ہے ایک گیئر لے کر، اس کی غراری لے کر آپ کے سامنے دکھائیں گے، ایک گیئر لے کر، یہ دیکھو تو میں نے گیئر کو لگایا، اور اس سے جب ہم گھمائیں گے تو یہ اسپیس بن جائے گی، اگر آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ میں نے اسپیس بنا لی ہے،
अब आसानी के साथ टूनर इसके अंदर जाएगा। देख रहे हैं आप, तो ये आसानी के साथ टूनर इसके अंदर चला गया। तो इसलिए नाज़रीन आप इसको आसानी के साथ डाल सकते हैं। अगर दूसरा तरीका इसका क्लीनिंग रेट भी खोला जा सकता है फिर उसको भी हम डाल सकते हैं। तो आपकी तकरीबन हमारा टूनर का पैकेट ख़त्म होने वाला है। इसको अच्छी तरह हम हिलाकर दोबारा ताकि टूनर जाए ना हो। एक 40 वाली एक 60 वाली अच्छी तरह असल है टूनर को खाली करने लगे। भाई होती तो ये हमारा जो है टूनर जो है वो फिल हो चुका है। तो अब हम इस क्लोजिंग की तरफ हिंदी बनानी है और दिखा रहा कितने हैं क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। हिंदी बनानी है देख रहे हैं मैं ये के साथ इसे उंगली कहते हैं, 60 वाली बनानी है 40 वाली इसको साफ कर सकते हैं। देख रहे हैं मैंने इसकी एक गियर उठाया और उससे मैंने थोड़ी सी इसको मूव किया, घुमाया इसको, तो इससे ये टूनर जो है वो अच्छी तरह अपनी जगह पर चला जाएगा। कोई ना तो इसको अच्छी तरह मिलाकर अगर ब्लोअर अवेलेबल है तो ब्लोअर मार लिया जाए। लेकिन इस बात का ख्याल रखा जाए कि ऐसा ना हो कि ब्लोअर मारने से इसकी जो है सारा टूनर हम उड़ा दें। तो देख रहे हैं हम टूनर अच्छी तरह इसको फिल कर लेंगे और ये पैकेट में भी थोड़ा सा बचा हुआ है जिसको मैं अच्छी तरह इसको डाल दूँ। अभी तकरीबन ख़त्म हो चुका है टूनर। देखते हुए मैं इसको साफ करूँगा। ब्लोअर अवेलेबल हो तो आप इसको ऐसा कर सकते हैं कि ब्लोअर मार दे साइडों से। देख रहे हैं आपके सामने यहाँ पर क्लीन ब्लेड लगा होता है। अगर हम इसको साफ़ नहीं करेंगे तो फिर ये कागज़ जो हमारा पेपर होता है उसके ऊपर गिरेगा प्रिंट और प्रिंट को ख़राब करेगा। तो इसलिए इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाए कि इसको अच्छी तरह फूक मार ली जाए या फिर ब्लोअर हो तो ब्लोअर के साथ इसको हवा दी जाए और अच्छी तरह साफ़ कर लिया जाए। देख रहे हैं आप, मैंने इसको डाल लिया है। सॉरी नाज़रीन, ये इसके अंदर वीडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, तो दोबारा स्टार्ट करते हैं हम। ये देखें आपके सामने ये मैग्नेट रूलर है और इसके ऊपर इसको कटोरी भी कहते हैं या स्लिप भी कहते हैं इसे। इसको ऐसे फ़िट किया भी जा सकता है और दूसरे तरीके से भी इसको फ़िट किया जा सकता है। यानी आपको जैसे सिंपल तरीका लगे वैसे इसको आसानी के साथ आप फ़िट करें, जैसे आपके लिए आसान हो। तो ये आपके सामने अब हमने फ़िट करना है इसको। इस बात का ख्याल रखा जाए कि ये जो इसकी स्लीप है इनका डालना ज़रूरी है। अगर इनको ना डाला गया तो फिर हमारी साइडों पर जो है वो लाइनिंग देगा, ग्राउंड देगा। तो ये देख रहे हैं आप, अब हम इसको फिट करने लगे हैं। ये गियर अपनी जगह पर डालेंगे और जो है ये रूलर और ये साथ हमारे फिट हो रहा है। आसानी के साथ हम इसको ध्यान के साथ, अगर इसके अंदर एक डी बनी होती है, मैग्नेट रूलर के अंदर एक डी होती है, जब तक वो डी इस के अंदर नहीं आएगी उस वक्त तक ये आसानी से ये पुर्जा लगेगा नहीं। ये देख रहे हैं आप, अगर आप देख सकते हैं तो मैं इसको घुमा रहा हूँ, अपनी जगह पर ला रहा हूँ। आप इसके अंदर देख सकते हैं कि एक निशान होता है डी का। वो डी जब अपनी जगह पर आएगी फिक्स जगह पर तो फिर ये आसानी के साथ लग जाएगा। ये देख रहे हैं आप, ये फिट हो गया। अगर डी अपनी जगह पर नहीं होगी तो फिर ये सही फिट नहीं होगा, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होगी और आप कोई चीज़ तोड़ बैठोगे। इसलिए इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाए कि डी अपनी जगह पर लाजमी हो ताकि ये आसानी के साथ फिट हो सके।
یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم فٹ کر رہے ہیں، اس کے اندر پیچ اب لگایا جا رہا ہے، اس کو فٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں یہ پرزا، یہ والا حصہ ٹینک یونٹ جسے کہتے ہیں ہم، یہ اب فینل ہو چکا ہے۔ اس کو صاف کر لیا جائے، بلور ہو تو بلور مار لیا جائے۔ اب اس ٹائم پہ اگر اس کو بلور ماریں گے تو اندر والا ٹونر باہر نہیں آئے گا، جو باہر پڑا ہوگا وہ صاف ہو جائے گا۔ اس لیے اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ اس کو اچھی طرح صاف کیا جائے تاکہ آگے والی پریشانی نہ ہو بعد والی۔ اب یہ دیکھ رہے ہیں یہ ڈرم یونٹ ہے، اس کے اندر یہ ایک پیچ لگا ہوا ہے، یہ جو کھلا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ پرابلم کر سکتا ہے، ڈرم کو خراب کر سکتا ہے۔ اور یہ اب ہم نکالیں گے، اس کو ہلکا ہلکا چوٹ لگائیں گے تو یہ اس کی جو ہے، جو اس کے اندر راڈ ڈلا ہوا ہے وہ نکل آئے گا باہر۔ جب ہلکا سا باہر نکل آئے گا تو پھر کسی نوز پلاس کے تھرو یا کسی چیز کے تھرو ہم اسے کھینچیں گے تو ڈرم باہر نکل آئے گا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یا میں کوئی اس کے پیچکس لے کر اس کو نکالوں گا، آپ دیکھ رہے ہیں یہ باہر نکل آیا ہے۔ تو جیسے ہی ہم نے اس کی پن کو نکالا تو یہ باہر نکل آیا۔ اب ہم اس کو صاف کریں گے۔ تو یہ صاف ہو گیا اب آپ کے سامنے۔ اب یہ ڈرم یونٹ کے ساتھ اس کا جو ہے یہ ربڑ رولر جو اس کی ہیلپ کرتا ہے، PCR بھی کہتے ہیں اسے میرا خیال ہے، اور یہ کلیننگ بلیڈ ہے جو ڈرم کو صاف رکھتا ہے۔ لیکن ڈرم یونٹ کے اندر اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ جب بھی ہم ٹونر ریفل کریں تو ڈرم یونٹ کے اندر جو ہے وہ ویسٹ اکٹھی ہوتی ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ جو نکل رہا ہے یہ ٹونر نہیں ہے، یہ ویسٹ ہے، ویسٹ جو پرنٹر ویسٹ کرتا ہے وہ ڈرم یونٹ کے اس حصے میں چلی جاتی ہے۔ اس لیے اس کا کلین بلیڈ کھول کر یہ ویسے ہی ہم اس کو واش کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہم نے واش کر لیا ہے، یہ اب صاف ہو گیا ہے۔ یہ PCR جو ہے اس کو بھی ہم صاف کر لیں گے۔ یہ اس کو ہم فٹ کریں گے۔ یہ ڈرم کے بالکل ساتھ لگا ہوتا ہے، جس نے پرنٹنگ میں ہیلپ کرتا ہے ڈرم کو۔ تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ ناظرین، اب ہم ڈرم کو واپس فٹ کرنے لگے۔ ڈرم بڑی ہی نازک چیز ہوتی ہے، اس پہ تھوڑی سی بھی چوٹ لگ جائے گی تو ڈرم وہاں سے خراب ہو جائے گا، خراش بھی نہیں آنی چاہیے ڈرم کو۔ اس لیے ایسے کپڑوں سے اسے صاف بھی نہ کیا جائے جو ہے کھردرا ہو کپڑا، اس کو فلا لین کپڑا لے کر اس سے صاف کرنا چاہیے۔ تو ناظرین یہ اب ہم فٹ کرنے لگے ہیں، یہ آپ کے سامنے ہے۔ تو اس کو ہم فٹ کریں گے، جو ہم نے اس کی لاک پن نکالی تھی اس کو ہم دوبارہ لگائیں گے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ اس کی لاک پن لگا دی ہے ہم نے ایک سائیڈ کی، اب دوسری سائیڈ کی بھی لگانی ہے۔ اس بات کا خیال رکھیں گے جو سپرنگ کو جو میں اندر کی طرف دھکیل رہا ہوں، یہ اندر کی طرف ہی ہونا چاہیے، نہ کہ باہر کی طرف۔ اگر یہ سپرنگ صحیح نہیں لگے گا تو گیئر اس کے پرابلم کریں گے اور جو ہے یہ پھر آواز دے گا۔ جیسے ہی ہم پرنٹر کے اندر اس کو ڈالیں گے یہ آواز دے گا، جیسے گیئر جو ہے گیئر خراب ہونے کی آواز آتی ہے۔ تو اس لیے اس بات کا خیال رکھیں آپ۔ اب اس کے بھی ہم پیچ لگا دیں گے۔ یہ پیچ والی یہ کلی والی جگہ ہے، یہ ہم نے دکھائی ہے۔ اگر دوبارہ کھولنا تو ہم ان دو پنوں کو نکال کر اس کو آرام سے علیحدہ کیا جا سکتا ہے۔
تو اس لیے اگر موقع ملا تو آئندہ انشاءاللہ آپ کو یہ بھی کر کے دکھائیں گے کہ ان دو پنوں کو آسانی کے ساتھ نکال کر ہم کیسے علیحدہ کر سکتے ہیں۔ تو اب یہ پن ہم نے پیچ لگا دیا ہے اس کے اندر، اب یہ کارٹریج تیار ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں ڈرم یونٹ، ڈرم صاف ہو چکا ہے بالکل۔ کارٹریج کوشش کریں اس کے اوپر ہاتھ بھی نہیں لگانا چاہیے، مل مل کا کپڑا، یہ دیکھیں آپ کے سامنے پرنٹر ہو گیا ہے